امید ہے آپ اس پر نظر بھی آ رہا تھا پیچھے والے اور آپ سب نوجوان ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے ہم آگے بڑھتے ہیں نوجوانوں کی جس پر ان کے لیے کیسی ہے تو اس کے لیے میں دعوت دوں گا عدیل بٹ صاحب کو اسٹیج پہ تشریف لائیں اور بتائیں کہ نوجوانوں کی لسٹ پر کیا اہمیت کی ہے. آپ نے مکمل جامع تعارف سن لیا، تھوڑی بہت مشق بھی کر لی ہے، موسیقی بھی سن لی ہے، مطالبہ بھی سن لیا. ہاں ایک پوائنٹ رہ گیا کہ نوجوان اس میں کیا کر سکتے ہیں اور دنیا میں نوجوان اس پرانتوں تحریک کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. کیا میری آواز آ رہی کیونکہ میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے؟ ہاں آ رہی فیل ہو رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اسپرانتو تحریک پہلی جو کانفرنس ہوئی 1905 میں اس سے ابتدا ہو گئی اور یقینی طور پر وہ سبھی لوگ نوجوان بھی تھے جن میں کافی سارے بوڑھے بھی تھے بچے بھی تھے. سلسلہ شروع ہوتا ہوتا کوریا جاپان اور چائنا میں پہنچ گیا ایشیا میں کیونکہ ایشیا کے حوالے سے بات کریں ہم ایشیا میں ساؤتھ ایشیا میں ہیں اس لیے 1958 میں نوجوانوں نے پہلی تنظیم کوریا میں بنائی. آپ اندازہ بھی لگائیں کہ پاکستان کے وجود کے بعد غالباً 9 سال کے بعد کوریا میں نوجوان اسپرانتو دان اپنی تنظیم کو فعال کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور پاکستان میں ابھی اس میں دیر تھی کیونکہ ہمارا ملک ہی نیا نیا بنا تھا. اور یہ پودا جب وہاں سے پودا لگا دیا گیا پھر کوریا کے بعد جاپان کی باری آئی. جاپان میں بھی نوجوانوں نے اسپرانتو کی تحریک میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا. جاپان کے بعد چائنا آ گیا. چائنا کے بعد چائنا میں 1993 کیونکہ سب سے لیٹ چائنا میں نوجوانوں کا گروپ فعال ہوا جو باقاعدہ ایک تنظیم کی شکل میں تھا. اور اس کے بعد پھر نیپال ساؤتھ ایشیا میں نیپال اور پاکستان ان دونوں ممالک کا بہت اہم کردار ہے اسپرانتو تحریک میں خاص کر نوجوانوں کے لحاظ سے. اور نوجوان اتنے پیشنیٹ ہیں اس میں کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے کورین جو بچے ہیں وہ آپ کو اسپرانتو بولتے نظر آئیں گے. کیسے؟ کیونکہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے اسپرانتو میں ٹھیک ٹھاک کام کیا اور انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا. بچوں کو سکھانے کے ساتھ وہ تنظیمی امور میں اتنے تیز رہے
اور انہوں نے بڑوں کے ساتھ مکمل طور پر کردار اپنا نبھایا. یونیورسٹیز میں انہوں نے مختلف پروگرامز اور سیمینارز کا انعقاد کیا, مختلف کانفرنسز میں جاتے رہے اور اپنے ملک کی نمائندگی کرتے رہے. کس زبان میں کرتے رہے؟ اسپرانتو میں کرتے رہے. آج ہمارے نوجوانوں کو یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ کے اتنے جو ورلڈ فورم ہوتے ہیں ان میں ہمارے نوجوان جا رہے ہیں. پاکستان سے تو ہمیں ابھی کسی کو موقع نہیں ملا, مگر ایشیا میں سے کورین, جاپنیز, چائنیز لوگ جا رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ کے وہ کس طرح اس کو فالو اپ کر رہے ہیں, ہم ان کو فالو کر کے اس میں جا سکتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سیکھنے کا مسئلہ رہا ہے. یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم بھائی اس زبان کو کیوں سیکھیں جب انگریزی جو موجود ہے. کیا آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو غیر ملکی زبانیں کون کون سی آتی ہیں؟ اگر پوچھا جائے, کوشچن کیا جائے, کون کون سی آئیں گی؟ انگریزی آپ کے لیے غیر ملکی زبان نہیں ہے کیونکہ سرکاری زبان ہے پاکستان کی, وہ بات کا مسئلہ ہے, آفیشیل ہے. آپ کو کوئی بھی غیر ملکی زبان نہیں آتی اس لحاظ سے دیکھا جائے, ٹھیک ہے. فرینچ ہمیں نہیں آتی, اسپینش ہمیں نہیں آتی, اٹالین ہمیں نہیں آتی, کیونکہ ہم نے صرف انگلش میڈیا کو دیکھا ہے. چینل ہے انگلش ہے, میوزک ہے انگلش ہے, فلم ہے انگلش ہے, مگر یورپ میں اور ایشیا میں یقین مانے انگلش سے ہٹ کر وہ لوگ مختلف زبانیں سیکھ رہے ہیں. چائنیز لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں نا انہیں صرف چائنیز آتی ہے اور انگلش آتی ہے, صرف اسپرانتو بھی آتی ہے انہیں اسپرانتو کی بنیاد پہ فرینچ بھی آتی ہے, اسپرانتو کی بنیاد پہ اسپینش بھی آتی ہے اور وہ سیکھ رہے ہیں. جب آپ لوگ سیکھ جائیں گے, اسپرانتو سیکھ جائیں گے, انشاءاللہ آپ سیکھیں گے, کیونکہ بھٹ صاحب نے اس ترتیب سے لیکچر دیا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات بھی رہ گئے ہیں اور تجسس رہ گئے. اس سے بنیاد بنے گی ہماری پاکستان نوجوانوں کی تحریک, اس سے اٹھے گی اور یہ نمن کا اعزاز ہے, یہ پودا ادھر سے ہی نکلے گا اور انشاءاللہ بڑا ہوگا. اور پاکستان میں کیونکہ تحریک پرانی ہے, مگر نوجوان جب نوجوان بوڑھے ہو گئے, ایجڈ ہو گئے یا بہت ساری مصروفیات کی بات, انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا اسپرانتو کی طرف سے. بھٹ صاحب نے جاری رکھا, علامہ صاحب کی, کیونکہ ان کے ساتھ رفاقت پرانی تھی, وہ اپنا کام کرتے رہے. اس کے بعد ایک بریک آ گئی. بریک آنے کے بعد اب ظاہر نوجوانوں کا کردار پاکستان میں رک چکا تھا. سن 2011 میں میرا کچھ رابطہ ہوا فرانس اور افغانستان کے نوجوانوں سے, آن لائن رابطہ ہوا, اور آن لائن رابطے میں ہم نے یہ پلاننگ کی کہ پاکستان میں جو نوجوان نسل ہے ان کو اسپرانتو کے بارے میں کیسے آگاہ کیا جائے. یہ ہمارے لیے ایک کوشچن تھا, کیونکہ پاکستانی لوگوں کو جب یہ بتایا جاتا, نوجوانوں کو بتایا جاتا تھا کہ ایک زبان ہے اسپرانتو بہت آسان ہے, وہ پہلا کوشچن ہم سے یہ کرتے تھے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. مثلا میری ہی ایج کا فیلو کہے گا بھائی اس کا فائدہ کیا ہے, میں کیوں سیکھوں, سوائے فائدے کے وہ کوئی چیز سیکھنے کو تیار نہیں, چاہے وہ اسپرانتو ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. اس سے پھر ہم نے یہ کہا, ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اس سے باہر بھی جا سکتے ہیں, آپ کو روزگار بھی مل سکتا ہے, یہ بھی مل سکتا ہے, وہ بھی مل سکتا ہے, آپ باہر جا کے اسٹے کرتے ہیں جیسے بڑھتا ملتا ہے. اور یہ واقعی ریئل ہے. آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, زبان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں, آپ دوستی کر سکتے ہیں. آپ ایون میرجز ہو رہی ہیں. اب پاکستان میں کوئی بہت اچھا اسپرانتو دان ہے, کسی بڑی کانفرنس میں گیا ہے اور وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ ایک ایسا دوستی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بات آگے ہو جاتی ہے, شادی تک ہو جاتی ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, کہیں برے نا. اور 2011 میں نے اور جو میرا فرینچ دوست تھا, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں اسپرانتو کو فروغ دیا جائے, اسپیشلی نوجوانوں کو, جن میں وہ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے تھے یا لیبر یا ورکرز بھی ہو سکتے تھے. ہم نے سب سے پہلے ایک پیج بنایا جس کا نام تھا یونولارو اسپرانتستا پاکستان, ینگ اسپرانٹسٹ آف پاکستان. اب اس میں ہم مختلف نیوز دیتے تھے, جیسے کوریا میں کوئی نوجوانوں نے کام کیا ہے اس کی خبر دے دی ہے, اسپرانتو کے ساتھ بھی اور اردو کے ساتھ بھی. ہم انگلش کو فالو نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ نیوٹرل لینگویج ہمارے لیے نہیں تھی. پھر چائنا میں کچھ پروگرام نوجوانوں نے کیا ہے, ہم نے اس کی رپورٹنگ کر دی. جاپان نے کیا, کوریا نے کیا, یا یورپ سے کسی ممالک میں کسی نے کیا تو ہم نے ان کی رپورٹنگ شروع کر دی. اس سے یہ ہوا ایک تو ہمارا پیج پروموٹ ہونا شروع ہو گیا,
بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنا شروع کر دیا کہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے. اور پھر ہم نے فیس بک کے ذریعے یہ جتنی بھی گیجٹس ہیں سوشل میڈیا کی، واٹس ایپ ہے، اور واٹس ایپ تو ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں، فیس بک کے ذریعے ہم نے چھوٹے چھوٹے لیسن بنانا شروع کر دیے. اور جب ہم نے چھوٹے چھوٹے لیسن بنانا شروع کر دیے تو بہت سارے لوگوں نے بیسک ایسپرانٹو جو تھی، جو آپ لوگ ابھی سیکھ چکے ہیں، اس سے تھوڑا سا ایڈوانس لیول، وہ اتنی سیکھ چکے تھے. یعنی ہلکی پھلکی گپ شپ لگانا شروع کر دی انہوں نے. اور پھر مختلف یونیورسٹیز میں انہوں نے بتایا بھی کہ ایک ایسپرانتو نام کی زبان ہے، ہم ایک نئی زبان سیکھ چکے ہیں. مگر مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ ہمارے نوجوان کیسے آگے لے کے جائیں، کیونکہ ایک وقت آتا ہے، ٹائم فریم آتا ہے، ہم چیز سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارے کار. کیونکہ زبانوں کا معاملہ ہے، یہ پریکٹس سے ہے، یہ مکمل طور پر ایک میتھمیٹک ہے، میتھمیٹکس کی طرح روزانہ کی مشق ہے. اگر آپ نہیں کریں گے آپ کو وہ زبان بھول جائے گی، الفاظ بھول جائے گی. پھر ہم نے اس تنظیم کو، ابھی تو صرف فیس بک پہ بنی ہے، پھر کچھ ایسے دوست مل گئے جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتے تھے، واقعی چلنا چاہتے تھے، جسے ہم ایک تنظیم کی شکل میں سے لے کے جاتے ہیں. پھر ہم نے ایک اس کا رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے، اس کی ممبرشپ کا طریقہ کار بنایا. اور مین اس میں ایک چیز ہم نے رکھی جو ورلڈ ایسپرانٹسٹ یوتھ آرگنائزیشن کی ہے، وہ ایک مین پوائنٹ کیا رہے آپ رولز اینڈ ریگولیشن کا، وہ یہ تھا کہ ہم اس زبان کو پروموٹ کریں گے نسلی، لسانی، مذہبی، علاقائی تعصب کے بغیر، وداؤٹ اینی کائنڈ آف ڈسکریمنیشن آف ریس، ایج، نیشن، لینڈ اور اسم. تو ہمارا مین پوائنٹ یہ تھا اس میں. پھر بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ یہ جب پروموٹ کسی کنٹری کو ہی نہیں فالو کر رہی تو ہم اس کو کیوں سیکھیں. جو انٹرنیشنل، جب ہم یونیورسل کا لفظ استعمال کرتے ہیں غیر جانبدار، وہ یقینی طور پر مشترکہ انسانیت کی نمائندگی کرتی ہے. وہ کسی ایک ملک، کسی ایک مذہب اور کسی ایک ازم کو فالو نہیں کرتی. تو پھر ہمیں تھوڑی سی ہم متحرک ہوئے، اس تنظیم کو جو ورلڈ یوتھ آرگنائزیشن تھی ہماری، ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. ہم نے ان کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا. ہم ان کے ساتھ آفیشیل ریلیشنز میں ہیں. اور آفیشیل ریلیشنز کے بعد ہمیں، یعنی کہ آفیشیل ریلیشنز میں جانے کے بعد اب ہمارا اسٹیٹس یہ ہے کہ کوئی نوجوان پاکستان سے اسپرانتو اگر سیکھنا چاہتا ہے، سیکھنے کے بعد وہ کسی عالمی کانفرنس میں نوجوانوں کی اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے، ہم اس کی 100% مدد کریں گے. اچھا، مدد کس طرح کریں گے؟ پہلی شرط ہے کہ اسے اسپرانتو اچھی آنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گے. اس کا اسکالرشپ بھی ہوتا ہے. اگر ہم فیور کریں گے تو اس کو اسکالرشپ کے چانسز ملیں گے. وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے. اس میں فرض کریں مثال کے طور پر ہم نمل میں ہیں، نمل میں کچھ طالب علم اسپرانتو اچھی سیکھ لیتے ہیں. ہم ان کا دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بول رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ عالمی اسپرانتو دانوں کے درمیان میں ہوں. کیونکہ عالمی سطح پر ہر سال 2 بڑے پروگرام ہوتے ہیں. ایک یونیورسل اسپرانتو کانگریس ہے، وہ اس میں چھوٹا بڑا اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. دوسرا اسپیشلی جو انٹرناتسیا یونولارا کانگریس جو ہے، وہ اسپیشلی ہی نوجوانوں کے لیے ہے، تاکہ پوری دنیا کے نوجوان ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، وہ اپنی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کریں، ان کے کیا تجربات ہیں، ان کی اپنی ثقافت کے بارے میں بتائیں، اگر زبان ہے ان کی کوئی اپنے زبان کے بارے میں بتائیں، اپنی اسٹڈیز کو ڈسکس کریں، ان کے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں. اور یہ بہت بڑا، بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ مجھے 3 جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. اور یقینی بات ہے کہ ان لوگوں کو بہت خوشی ہوئی کہ وہ پاکستان سے بھی اس طرح گیا. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ کیونکہ مجھے بھی لسانیات میں میری دلچسپی ہے، تو میں جب ان لوگوں سے ملا تو مجھے تو خوشی کی انتہا رہی کہ واقعی مجھے یہ معلوم ہوا کہ اسپرانتو فنکشنل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے باتوں کتابوں میں پڑھی ہے اور کتابوں میں پڑھنے کے بعد پتہ چلا جی یہ تو کہیں تو بولی نہیں جاتی. تو ویتنام میں، سری لنکا میں، نیپال میں، ترکی میں جا کے یہ خود دیکھا کہ واقعی یہ فنکشنل ہے. اور آپ جب لوگ سیکھیں گے، آپ کے اسٹوڈنٹس جب سیکھیں گے، ان کو جب موقع ملے گا اور ان کی باقاعدہ پریکٹس ہو جائے گی کہ یہ واقعی فنکشنل، انٹرنیشنل اور یونیورسل لینگویج ہے جسے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اور بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. آسٹریلیا میں نوجوانوں پہ ایک کام ہو رہا ہے، وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹیچرز کر رہے ہیں
اساتذہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایسپرانٹو ہے وہ بچے کی ذہنی نشو و نما میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہے. اچھا وہ کیسے کر رہی ہے وہ بھی تحقیق جاری ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ کھلیا چل رہا ہے, میتھڈ ہے جس میں جیسے میتھمیٹکس ہے, میتھمیٹکس میں کیا ہے وہ فارمولاز ہیں, تو اس میں بھی فارمولاز ہیں. آپ نے ایک روٹ لے لی, جس طرح ورسب نے بتایا, ایک روٹ لے لی, آگے لگا دیا پیچھے لگا دیا, یعنی دس از دا لینگویج آف افکسز, سفکس اور پریفکس, اس کے درمیان میں آپ گیم کھیل رہے ہیں. اور یہ ایک قسم کا ریاضی ہے. وہ انہوں نے یہ تحقیق ابھی جاری ہے اور ان میں سے تقریباً 75% یہ تحقیق کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا دنیا کو کہ یہ ذہن کے لیے بہت اچھی مشق ہے. اور پھر دوسری زبانوں کے کمپیریزن جو ہے خاص کر نوجوانوں کے لیے, انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو یہ زبان سیکھنی چاہیے ایز اے بونس کے طور پر, کیونکہ نہ صرف یہ آپ کو اپنی زبان میں مدد دیتی ہے گرامر کے لحاظ سے, اور جو دوسری زبانیں ہیں جیسے لیٹن لینگویجز ہیں ان میں بہت زیادہ قریب آ جاتی ہے. آپ کی انگریزی ہے, کسی بندے کی انگریزی ہے اگر وہ کمزور ہے, ہم ایسپرانٹو کی کیونکہ گرامر آسان ہے, اس کی جب گرپ آ جائے گی, ناؤنز, وربس, ایڈجیکٹیوز اور پارٹس آف اسپیچ جتنے بھی آپ کی گرپ ہو جائے گی ایسپرانٹو کے ذریعے, انگریزی میں, فرینچ میں, اسپینش میں, اٹالین میں, اس کی گرامر کی گرپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ آسٹریلین لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس کی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. پھر امریکہ میں بھی کچھ تحقیق ہوئی ہیں اس طرح کی, اور وہ امریکہ میں نوجوانوں کو اسپیشل کورسز کرواتے ہیں, سمر انسٹیٹیوٹ کے نام سے وہ کرتے ہیں, تاکہ نوجوان زیادہ سے زیادہ آئیں. کیونکہ دنیا میں جس طرح ہم آج کل مشینی دور ہے, مشینی دور میں ایج ہم ڈبل جی رہے ہیں, زندگی ڈبل جی رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ہر سہولت آ گئی ہے, ہر قسم کے گیجٹس آ گئے ہیں. گیجٹس آنے سے پہلے ہماری زندگی سلو تھی, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا, ٹیکنیکس کا مسئلہ تھا, ٹیکنیکل پوائنٹس کا مسئلہ تھا, اور ہم کس طرح جی رہے تھے, بالکل کشمے کی چال کی طرح جی رہے تھے. اور اب یہ ہے کہ ہماری زندگی ڈبل ہو گئی ہے, اور نوجوانوں کو کسی جس حد تک ہو سکے اسپرانتو کو سیکھنا چاہیے ایز اے ٹول کے طور پر. یہ ٹول وہ ہے جو شاید آپ کو علم انگریزی میں شاید مہیا نہ کرے, اور یقینی ایسی بات ہے, آپ کو ایک ایسی انوکھی بات شاید اسپرانتو میں مل جائے گی جو اردو میں بھی نہ ملے گی, اور ایسا ہو رہا ہے. جب آپ لوگوں کو یہ زبان آ جائے گی اس کے بعد آپ کو ہوگا. دوسرا یہ کہ ایک مین پوائنٹ یہ کہنا تھا کہ نوجوانوں کے لیے ہماری تنظیم کا دروازہ کھلا ہے, اس کی ممبرشپ کھلی ہے. اسپرانتو جو بندہ سیکھ لے گا ہم اس کو کھلے دل سے قبول کریں گے, اور پھر اس کے بعد اس کا معاملہ ہوگا کانفرنسز کا, اور ہم کوشش کریں گے کہ نمل کی نمائندگی کوئی بندہ باہر جا کے کرے. یہ ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی. تھینک یو. اور اب سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ امجد بٹ صاحب سے کر سکتے ہیں, اس زبان سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی کتابوں سے ریلیٹڈ ہو, تو کھلے دل سے ہم آپ کے سوالات کو قبول کریں گے. ایک دو باتیں جی میں عرض کر دیتا ہوں, پھر میں آپ کا سوال بھی سنوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے گھر کا روشن دان اذان کی نیت سے رکھیں, ہوا اور روشنی کو کوئی نہیں روک سکتا. میرا زندگی کا تجربہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں اللہ کے کلام کو شائع کرنے کے لیے تھوڑا میں نے قربانی کی, آگے بڑھا, تکلیف اٹھا, اللہ مجھے اپنے گھر میں لے گیا. مجھے اس سے بڑا اور کیا چیز چاہیے. میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ, میں ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھا, میٹرک کر کے پرائیویٹ ساری تعلیم حاصل کر کے مزدوری کر کے اسکول تک پہنچا, اور اس حیثیت میں جب میرے پاس گھر کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. آج میں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہوں, لیکن اس وقت جب میرے پاس گھر کے اخراجات کے پیسے نہیں ہوتے تھے میں اسپرانتو کے لیے کام کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا, لیکن تڑپ اور لگن تھی, میں نے کام کیا. میرے بڑے بھائی بینک میں مینیجر تھے, ابھی بینک کے آج بھی ہیں. انہوں نے والدہ کے حج کے لیے بینک میں پیسے جمع کروائے اپنے لیے کہ اگلے سال ہم جا رہے ہیں. وہ نہیں جا سکے, میرا کام پہلے ہو گیا, والدہ کو لے کر میں چلا گیا.
اور خانہ کعبہ کے سامنے والدہ میرے ہاتھ پکڑ کے چوم رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ کہتی جو کام تمہارے والد کا تھا وہ تم نے کیا. میرے لیے یہ عزت کی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل کر کام کرتے ہیں, گھر کا روشندان اذان کی نیت سے رکھتے ہیں, تو ہوا روشنی کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ کے مالی ذرائع ہر طرح سے آزاد ہو جاتے ہیں, اللہ کے ایمان میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑے, پھر آپ کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. جس طرح جناب عید بٹ صاحب نے کہا, تو ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگر نمل کالج میں یہاں کلاسز لگیں ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں, اور اگر سمر کیمپ ہو مری میں تو نمل سے گروپ ایسا تیار ہو کہ دوسرے ملک میں جب عالمی کانفرنس کوریا میں ہو رہی ہے 2017 میں, 2016 میں سلواکیہ میں ہو رہی ہے, $50 لاکھ کا بزنس ہوگا سلواکیہ میں اس عالمی کانفرنس میں. 109ویں عالمی کانفرنس ہے, اور تجارتی ادارے کام کریں گے, اپنا بزنس بھی چمکائیں گے, سب کچھ ہوگا. ہم لوگ وہاں کس حیثیت سے جائیں اگر ہم جائیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم کوئی ایسی چیزیں چھاپ کر لے جائیں. اگر نمل کی بندہ نمائندگی کر رہا ہے تو نمل کا تعارف, پروڈکشن, پوری ایک کتابچہ یہاں سے چھپ کر اس کانفرنس میں جائے, اس ادارے کا تعارف ہو, یہاں کی کارکردگی کا تعارف ہو, اور وہ جا کر عالمی اسٹیج پر پیش کیا جائے کہ جس ادارے میں اسپرانتو پڑھائی جا رہی ہے اس کی تاریخ یہ ہے, اس کے بڑوں کی قربانی کی ہے, یہ ساری چیز اس میں آ سکتی ہے. اگر کوئی خاتون چاہتی ہے تو وہ بحیثیت خاتون, بحیثیت مسلمان اپنے ساتھ کوئی چیز لے. ہم کچھ کام کریں, کوئی کریٹیویٹی ہو, وہاں جا کر وہ مہنگی کریں, ایک بہتر طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں. سمر کیمپ مری میں لگایا جا سکتا ہے. میری آپ سب کے لیے دعوت ہے کہ آپ جب مری تشریف لائیں, آپ میرے ذاتی مہمانوں کے ساتھ, میرے بیٹوں کی طرح, بھائی کی طرح, میری بہنوں اور بیٹیوں کی طرح آپ مری تشریف لائیں, انشاءاللہ میرے ذاتی مہمان. اگر اسپرنتو سمر کیمپ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی رہائش اور کھانے کا بندوبست ہوگا. اگر 1 ہفتے یا 10 دن کا پروگرام ہوتا ہے, ہم 2 گھنٹے صبح پڑھیں گے یا 1 گھنٹہ صبح 2 گھنٹے شام کو پڑھیں گے, باقی سارا دن ہم روزانہ سیر کے لیے نئی جگہ جائیں گے. پوری مری آپ کو 10 دنوں میں دکھا کے رکھوں گا, اور روزانہ جس جگہ آپ جائیں اس کی ہسٹری پہلے آپ کو 1 گھنٹہ بریف کر دی جائے کہ آج ہم پتریاٹا جا رہے ہیں وہ جگہ پہ, آج ہم نتھیا گری جا رہے ہیں وہ جگہ پہ, اس کی پوری ہسٹری بتا کر پھر وہاں جائیں. اور آپ وہ سارے نوٹس تیار کریں. جب آپ سارے واپس آئیں تو ہر کسی کی اپنی کتاب ہو, اپنا آرٹیکل ہو, اپنا سفرنامہ ہو کہ آپ مری سے آئیں اور کچھ سیکھ کر آئیں. صرف اسپرانتو نہیں سیکھی. اسپرانتو ایک پلیٹ فارم ہے, مختلف خیال کے لوگوں کو ایک جگہ پر اظہار کیا. ہم 4 ساتھی آپ کے پاس آئے ہیں, چاروں مختلف طبقہ فکر, سوچ کے اعتبار سے, مذہبی فکر کے اعتبار سے, گھرانوں کے اعتبار سے. 2 ہم صرف بانٹے ہیں, باقی نسلی اعتبار سے بھی ہم مختلف. تو اتنی ورائٹی ہے کہ ہم لوگ مل کر کام کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ. تو اب میں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو. یہ ورکشاپ آپ کی پیڈ ہے؟ جی یہ ورکشاپ جو آپ یہاں آرگنائز کی ہے آپ نے, جی, کہ یہ پیڈ ہے؟ نہیں جی, ہم ذاتی طور پر اپنے جیب سے خرچ کر گئے ہیں, نہ کسی سے کچھ لینا ہے نہ کسی کو کچھ دینا ہے. یہ کتابیں بھی ہم نے ذاتی جذبے سے چھاپی ہیں اور سارا کام ہم اپنے خرچ پر کرتے ہیں. جی, تو آپ نے ڈسٹینس لرننگ کے مطابق کبھی کچھ سنا؟ جی, ڈسٹینس لرننگ کے متعلق کچھ سنا؟ جی فاصلاتی نظام تدریس. گڈ. جی, میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ پورے پاکستان میں میرے برانچز ہیں. میں بیسک پری پرائمری پہ پاکستان میں مونوپولی ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. جی, اور کلاس 5 تک میں بہترین قسم کی ایجوکیشن پاکستان میں دیا کرتا ہوں. اس کے بعد ای لرننگ پاکستان میں انٹروڈیوس کرا چکا ہوں. جی, جی. اچھا, یہ تو خیر ایک سلسلے سے ایک انٹروڈکشن تھا. آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ اپنا پلیٹ فارم تیزی سے پھیلا لیں, ٹھیک ہے, تو آپ ایک تو ڈسٹینس لرننگ کے تھرو, ویسے میرے پاس ابھی مجھے اجازت ہے کہ اگر میں یہ ورک شاپ آن لائن کر دوں تو پوری دنیا اس وقت یہ آپ کی یہ کانفرنس, یہ ورک شاپ, یہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ دیکھ سکتی ہے. جی, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان پہ انٹرسٹ پہلے پیدا کر دیا جائے. کیا ایسا آپ کے پاس ہے؟ جی, ہم دل بٹ صاحب جو ہے نا اس معاملے میں ہم نے شعبے تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, تو یہ کام ہو رہا ہے ہمارا.
اور اگر کوئی کمزوری ہے تو ہم آپ جیسے مہربانوں سے رہنمائی لیں گے، ہم کام بس کریں میں گے۔ یہی چاہوں گا کہ اگر اسے دیکھیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جی 2-4 الفاظ ہی کافی ہیں. جی ٹھیک ہے چونکہ میں مارکیٹنگ پرسنل ہوں، جی، جی، کنٹری جی. مینیجر ہوں، جی تو مجھے پتہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ ایک ورلڈ وائڈ زبان استعمال ہو رہی ہے، اور جو آپ نے نمبر آف کنٹریز کا تذکرہ کیا ہے نا، جی اگر وہ اناؤنس کر دوں جی جی تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کے 70% نوجوان چاہیں گے کہ یہ آپ کی لینگویج سیکھیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک تو آپ کی ویب سائٹ ہونی چاہیے. جی جی اب میں اگر ویب پیج پہ اپنے ڈال دوں تو میری ویب سائٹ کو پاکستان میں کم و بیش لوئسٹ جو ہٹ ہوتے ہیں پاکستان کے ورلڈ وائڈ 65,000 ہوتے ہیں، اور میکسیمم ایک مہینے میں تقریباً 1,35,000 کے قریب آئے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو یہ انفارمیشن جب چلی جائے اور آپ ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے کریں تو آپ جہاں مری میں بیٹھے نا جی جی وہاں سے بیٹھ کے اس پلیٹ فارم کو آن لائن کرتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے، آج کل یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے، جی جی میں چاہوں گا کہ مجھے اچھا لگا، اور لینگویجز سیکھنا ضروری ہوتی ہے. اچھی بات ہے آج کے نوجوانوں کو یہ پتہ لگے کہ صرف ہم کنویں کی مینڈے کی کیوں ہے. جی جی ٹھیک ہے، مجھے یہ لینگویج بہت اچھی لگی. ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے کہہ کے رہی کہ اچھی لینگویج ہے آئیے سنتے ہیں، تو میں چلا آیا. یہ ہمارے دوسرے گیسٹ تھے ایکچولی وزٹ کیا ہے. اچھا میں نے ابھی آئے ہی تھے تو میں نے کہا کہ آپ آئیں، آپ کے ذرا دیکھیں. ٹھیک ٹھیک. مجھے اچھا لگا. بڑی خوشی کی بات ہے جی، ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ آپ اگر ہمارے سرپرستی کریں تو ہمارے لیے اور آسان ہو جائے. نہیں، اللہ پاک بڑی ذات ہے، وہ تمام لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے اور ہر ایک کو راستہ دکھاتی ہے. اگر میں یہ ورک شاپ ابھی یہاں سے ایک بٹن دباؤں گا صرف، جی 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 اور یہ میں آپ لوگوں کی یہ ریکارڈنگ شروع کر دوں، تو یہ اس وقت پوری دنیا، اگر میری ویب سائٹ کو جن جن لوگوں نے ہٹ کیا ہے وہ سب یہ سن رہے ہوں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ ایسا کر سکتے اچھا، ہیں. میں چاہوں گا نہیں، مجھے پتہ کیا ہے، کسی بھی چیز کو اس پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے خود سمجھے. ہر کام ایسے ہی ہوتا بالکل ہے، ٹھیک. پہلے انسان خود سمجھے. جی جی ٹھیک ہے، اس کے بیسک موٹیو کو سمجھے. جی جی ابھی آپ سے ایک نشست اور چاہیے 5-10 بالکل، ہم منٹ حاضر ہیں. کی. ٹھیک ہے، جب ہم یہ ورک شاپ بچوں کی پوری ہو جائے جی جی تو کہنا یہ ہے کہ ہم اس طرح کر کے اسے تھرو آؤٹ پاکستان، تھرو آؤٹ ورلڈ بالکل بالکل ایسا کریں گے انشاءاللہ. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر پیڈ ہوگی تو پھر مسئلے ہوتے، اگر پیڈ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ کے بہت جہاں سارے بلائیں گے ممبر ہم آ ہیں. جائیں گے، آپ کے ساتھ مل کر کام کریں اور گے. انشاءاللہ میں بھی آپ کا ممبر بن جاؤں گا، فکر مت کریں، ابھی بن جاؤں گا تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے. مطلب مجھے انگریزوں کو جو مری میں مشنریز آتے ہیں ان کو پہاڑی زبان پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے. اور کرسچن اسکول وغیرہ یہ جتنے ایمبیسیز میں کام کرتے ہیں لوگ، ان کے بچے مری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہاں ایک کرسچن اسکول ہے وہاں پر، پھر یہ والدین بھی سارے آتے ہیں وہاں پر، ان کا اسکول وغیرہ بھی ہیں. وہاں میں انہیں پہاڑی زبان بھی سکھاتا ہوں. یہ مجھ سے پہاڑی زبان میں کئی کتب کا ترجمہ کروا چکے ہیں. ایون بائبل پہاڑی میں نے ترجمہ کیا پہلی بار. اور بھی بڑی کتاب ہے. ان کا نقطہ نظر یہ ہے، جیسے فورٹ ولیم کالج انہوں نے، میں نے ذکر کیا تھا، شاید آپ بعد میں آئے ہیں، انہوں نے اردو کے لیے کام کیا لیکن مقاصد اور تھے. اب بھی وہ پہاڑی زبان میں 100 کے قریب کتابیں ترجمہ کروا چکے ہیں. مجھے معاوضہ دیتے ہیں وہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ 100 سال کے بعد خطہ پٹوار کی تعلیمی زبان پہاڑی اور پٹواری ہوگی. اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے مقاصد کوئی اور ہیں. وہ کیوں ہماری زبانوں کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بھی بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے قرآن کریم میں کہ یہ زبانوں کا اختلاف ہے، اس پر غور کرو، لیکن ہم غور نہیں کرتے. تو میں اس حوالے سے آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. ہم نے بڑی مشکل سے پہاڑی